پاکستان میں سے 2 سوال چونکہ ہم نے کرنے ہیں تو وقت بڑا قلیل ہو گیا ہے ایک دم. اگر ہم اپنی روٹین کی صورت میں جاتے تو پہلے ہم امریکہ پڑھتے اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان کو گریجولی دیکھتے. چونکہ 2 سوال کرنے ہیں اور 2 سوالوں کی جو ترتیب ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن ہم نے چونکہ پاکستان سے 2 سوال کرنے ہیں اور 2 سوالوں کی ترتیب جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لہٰذا اب ہم سب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پہلے سوالات پاکستان سے پڑھیں گے، امریکہ کو پھر تھرڈ ون پہ رکھیں گے. آلدو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سوال اگر ہم امریکہ سے تھے برطانیہ سے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 سوال برطانیہ سے بھی ہو جائیں جتنا سلیبس ہم نے برطانیہ سے پڑھا ہے، لیکن we have to move for the basic headache is the first question. ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پہلا سوال ہے، اس میں وہ شورٹ کوسچنز آئیں گے اور ہمیں نہیں اندازہ اس حساب سے کہ تعریفیں تو نہیں کرنی ہم نے صرف، تو اس لیے وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پاکستان میں سے سوال پڑھیں گے پہلے and then we have to move on. میں آپ کو نظریاتی اساس سے پاکستان کی آئین سازی کی تاریخ کا ذکر کروں گا if time is there. اگر وقت ہوا ٹائم لیفٹ بیہائنڈ تو میں 56 کے آئین کی طرف بھی موو کروں گا. تو میرا بچہ سب سے پہلے پاکستان کی نظریاتی اساس. اب پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. دنیا میں 2 نظریاتی، پاکستان کی نظریاتی اساس جو ہے وہ مذہب کے نام پر ہے. اب پاکستان کی نظریاتی اساس مذہب کے نام پر ہے. دنیا میں 2 ممالک جو ہیں وہ نظریاتی ناموں پر، مذہبی نظریات کے نام پر معرض وجود میں ہے، ایک پاکستان اور دوسرا اسرائیل. اب 2 ممالک 2 منظر عام پر آئے 1947 اور 1948. 14 اگست 1947 as per the date mentioned in the syllabus and 14 May 1948 as Israel. اب اس کے بعد پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر کے اندر ایک عرصہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. 712 سے مسلمان اس خطے میں آئے، محمد بن قاسم کی آمد، اور پھر میرا بچہ 1058 میں مسلمانوں کی یہاں پہ پہلی حکومت جو کہ قائم رہی 1857 تک اگر ہم بات کریں تو پہلے حاکم جو تھے اس خطے کے وہ قطب الدین ایبک تھا، کافی بہادر شاہ ظفر. اس کے بعد انگریز آ گیا تو 2 قومی نظریہ پروان چڑھا جس کے تحت کہا گیا کہ یہاں پر 2 بڑی قومیں آباد ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر نظریاتی اساس جو ہے وہ موو ہوئی. اور پھر علی گڑھ کی تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے. پھر 1906 کے اندر مسلم لیگ کا بننا، پھر میرا بچہ 1909 کے انڈین ایکٹ میں جداگانہ انتخابات کو منظور کروانا، 1916 کے اندر میثاق لکھنؤ، 1919 کی تحریک خلافت، 24 کی تجاویز دلی، 27 کا سائمن کمیشن، 28 کی نہرو رپورٹ، 29 کے قائد 14 نکاح، اور 1930 میں خطبہ الہ آباد، 30 31 اور 32 میں گول میز کانفرنسز، اور 33 کے اندر چودھری رحمت علی نے اس مجوزہ خطہ جس کا نام کا پاکستان رکھا. تو ہم انڈیا 1935 کے تحت پھر جو 2 سالہ وزارتیں رہیں 37 سے 39 تک، انہوں نے اس بات کو اتنی اور آخری مرحلے پر لے گیا کہ اب اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ 2 قومیں الگ رہیں گی. ایک قوم مختلف نظریات کو مانتی ہے، دوسری قوم دوسرے نظریات کو مانتی ہے. بقول جناب یہ عام سادہ سی بات ہے کہ میرے ہندو دوستوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ہمارے مذاہب بھی مختلف ہیں، ہمارے معاشرتی نظام بھی مختلف ہیں، ہمارے سماج مختلف ہیں، ہم ایک نظام کے اندر گزارا نہیں کر سکتے، ہمیں مختلف نظاموں کے اندر رہنے کے عادی لوگ ہیں، ہم اتنے سال اکٹھے رہ کر بھی ایک قوم نہیں بن سکے تو اب کیسے ایک قوم بن جائیں گے. تو ایک نہ شادی کر سکتے ہیں آپس میں، ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، تو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے. قرارداد پاکستان 1940 میں یہ جملے فرمائے گئے. تو پھر 45 سال کے انتخابات اور پھر پاکستان کی آزادی. اب پاکستان آزاد ہوا تو دستور ساز اسمبلی، دستور ساز آئین ساز، آئین بنانے والی. اب آئین بنانے والی اسمبلی جو ہے وہ آئی سامنے. اس آئین بنانے والی اسمبلی کے اندر ٹوٹل لوگ جو تھے 69 تھے، 69 تھے. اس کے قائد اعظم، اس کے صدر منتخب ہوئے، اور بعد میں چونکہ اس کے پہلے اسپیکر تھے وہ مولوی تمیز الدین ہو گئے، تو جناح جو ہے وہ صرف قائد اعظم جو تھے اس اسمبلی کے اسپیکر تھے، اسمبلی کے صدر تھے. ویسے تو قائد اعظم جو تھے وہ پاکستان کے گورنر جنرل تھے، پہلے گورنر جنرل، اور اپنی وفات 11 ستمبر 1948 سے گورنر جنرل رہے. اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ اس دستور ساز اسمبلی نے آئین بنانا ہے، چونکہ پاکستان میں آئین موجود نہیں تھا.
اب جناب فوت ہوئے تو قرارداد مقاصد آئی اور قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو پیش کی گئی. 16 مارچ 1949 کو اسمبلی نے اس قرارداد کو منظور کیا. اب اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد جو بڑے پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ان کے مطابق یہی کہا گیا. اب یہاں پر بھی دو طرح کی بحث تھی کہ یہ قرارداد آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ قرارداد نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ان کو ایک مذہبی ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم نے آزادی اسی لیے حاصل کی ہے، اسی لیے قرارداد مقاصد ابتدائیہ کے طور پر آئی. اب ہمارا میگنا کارٹا ہے قرارداد مقاصد، میرا بچہ منشور اعظم ہے ہمارا. تو اس کے مطابق اقدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ، کہ اقدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا. مسلمان جو مقدس امانت ہے، اقتدار امانت ہوگی. پھر یہ کہا گیا کہ اسلامی شعار اپنائے جائیں گے، جو اچھے اخلاق ہیں وہ اپنائے جائیں گے، برے اخلاقوں سے پرہیز کیا جائے گا. مسلمانوں کی زندگیاں اسلام کے مطابق چلائی جائیں گی. اقلیتیں آ گئی، اب اقلیتوں کو بھی ان کے مذہبی آزادیاں حاصل ہوں گی، مکمل طور پر اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں گی. عدلیہ آزاد ہوگی، وفاقی عدلیہ ہوگی، ملک کا نظام وفاقی ہوگا. ملک کا نظام قرارداد مقاصد نے جو بیس کیا تھا وہ کہا تھا کہ وفاقی نظام، اس میں چند بڑے اختیارات مرکز کے پاس اور باقی ماندہ صوبوں کے پاس، صوبائی خود مختاری کی بات کی گئی. دستور جو بھی آئے گا مستقبل میں، کیونکہ ابھی تو آیا نہیں تو وفاقی دستور، اب جب یہ منظور ہو گئی قرارداد مقاصد تو اس کے بعد اگلی سردرد تھی کہ اب آئین بنانا کیسے، آئین کی نوعیت کیا ہوگی. تو بنیادی اصولوں کی پہلی کمیٹی کی رپورٹ آئی. یہ رپورٹ نامکمل ٹھہری. اب نامکمل اس لیے ٹھہری چونکہ یہاں پر دو ایوانوں کا ذکر کیا گیا کہ ایوان دو ہوں گے. اب دو ایوان کا ذکر کیا گیا، ایوان بالا اور ایوان زیر. دونوں میں کہا گیا کہ جو تعداد ہوگی مشرقی اور مغربی پاکستان سے افراد کی وہ برابر لی جائے گی. اب ایوان بالا اور ایوان زیری کو ایک جتنے اختیارات دیے گئے قانون سازی کے. اب قانون سازی کے اختیارات ایک جتنے دیے گئے اور اس کے علاوہ نشستوں کی جو تعداد ہے وہ برابر رکھی گئی. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جن کے اوپر اعتراضات آئے. ابھی اس پر اعتراضات آئے تھے، یہ دور ہونے تھے کہ 16 اکتوبر 1951 آ گیا. اب 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان شہید ہو گئے راولپنڈی کے اندر. تو پاکستان کا پہلا وزیر اعظم بھی فوت ہو گیا. اب جو گورنر جنرل سے دوسرے جناب کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین ان کو وزیر اعظم بنایا گیا اور غلام محمد گورنر جنرل بنے. تو بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ اسمبلی میں آئی. اب بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی جو دوسری رپورٹ اسمبلی میں آئی، اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ ایوان بالا اور ایوان زیر دو ایوان ہوں گے. ایوان زیری کی تعداد جو ہوگی وہ میرا بچہ ہوگی 400 افراد، ایوان بالا کی تعداد 120 اور یہ برابر ہوں گے، یعنی کہ 60 مشرقی پاکستان سے آئیں گے اور 60 باقی ادھر سے پنجاب سے ان کے پیر بلوچستان سے ملا کے 200 لوگ وہاں سے اور 200 لوگ یہاں سے. ایوان زیری کے اندر کہیں نہیں ہوتا دنیا میں ایوان بالا ہمیشہ برابری پر آتا اور ایوان زیری آبادی پر. پھر یہ کہا گیا کہ دونوں کو جو ہے قانون سازی کے برابر اختیارات ہوں گے. وہی باتیں جو بھی اب برابر اختیارات قانون سازی میں دینے کی بات کی گئی. پھر کہا گیا کہ علماء کا ایک بورڈ آئے گا جو کہ دیکھے گا کہ آئین اسلامی ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ صدر 5 سال کے لیے آئے گا، اس کا انتخاب دونوں ایوان مل کر کریں گے. پھر سپریم کورٹ مرکزی عدلیہ ہوگی. تو یہ ساری باتیں ہونی تھی. بنیادی اصولوں کی کمیٹی کے اوپر جب اعتراضات آئے تو اس سے کہ علماء کا بورڈ غیر جمہوری ہے اور دیگر معاملات پر جب اعتراض آئے تو پھر اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو گھر بھیج دیا. محمد علی بوگرا وزیر اعظم آ گئے. محمد علی بوگرا تیسرے وزیر اعظم آ گئے اور محمد علی بوگرا جب تیسرے وزیر اعظم آئے، ہمارے امریکہ میں سفیر تھے تیسرے وزیر اعظم. اب تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا جب آئے تو انہوں نے آ کے ایک بوگرا فارمولا دیا. یہ آ جایا کرتا ہے، اس پہ غور کر لیں. بوگرا فارمولا. اب اس کے تحت بھی دو ایوانوں کی بات کی. اب دو ایوانوں میں ایوان بالا 150 افراد اور ایوان زیری 300 افراد. اب انہوں نے کہا کہ ایوان بالا برابری پر آئے گا، ایوان زیری جو ہوگا وہ جناب آبادی کی تعداد پر آئے گا، آبادی کی تعداد جہاں پر آبادی کی نسبت. تو یہ ٹھیک تھا. پھر انہوں نے کہا کہ صدر کا انتخاب دونوں ایوان مل کر 5 سال کے لیے کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ملک کے اندر سپریم کورٹ مرکزی عدلیہ ہوگی. پھر اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان کہا گیا. پھر اس کے علاوہ
اگر صدر مشرقی پاکستان سے ہوگا تو وزیر اعظم مغربی پاکستان سے ہوگا. تو یہ اس طرح کی چیزیں کہی گئی. اور یہ بوگرا فارمولا بڑا زبردست تھا. اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا دسمبر 1953 میں بوگرا آیا تھا. دسمبر 54 کے اندر یہ فارمولا منظور ہو گیا. اب یہ فارمولا منظور ہو گیا, اس فارمولے کے بعد نام کی گنجائش نہیں بنتی تھی. کیوں نہیں بنتی تھی؟ اس لیے نہیں بنتی تھی کہ اب آئین اللہ اللہ کر کے وہ جو 7 سال ہو گیا ملک بنے ہوئے, تو اب آئین کی طرف ہم نے جانا ہے. لیکن اب آئین کی طرف کیا جانا تھا ہم نے اس نظام کے اندر کہ آئین جو ہے اس کو تقسیم, آئین جو ہے وہ اس نظام کی طرف ہم نے کیا بنانا تھا کہ اس آئین کو نقصان پہنچایا گیا. اور گورنر جنرل ملک غلام محمد نے نہ صرف محمد علی بوگرا کو گھر بھیجا بلکہ اسمبلی پوری تحلیل کر دی. جب اسمبلی تحلیل ہو گئی تو دوسری آئین ساز اسمبلی, دوسری آئین ساز اسمبلی, دوسری دستور ساز اسمبلی جو ہے, دوسری دستور ساز اسمبلی کی باری آئی. اب جون 1955 کے اندر انتخابات ہوئے. اب یہ انتخاب میرا بچہ اسمبلیوں کے انتخابات تھے جو مشرقی اور مغربی پاکستان اسمبلی بیٹھے. انہوں نے مل کر دستور ساز اسمبلی دوسری کے, اب یہ ٹوٹل 80 افراد پر تھی اور مسلم لیگ جو تھی اس کو صرف اور صرف گنتی کی 25 نشستیں ملی. میرا بچہ حکومت بنانے کے لیے 41 نشستیں درکار تھی. اب سوچیں کہ 7-8 سالوں کے اندر 55 ہو گیا, 8 سالوں میں ملک کی بانی جماعت اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے کہ اس کو نشستیں ہی اتنی نہیں مل سکی. خیر پھر جوڑ توڑ کر کے مخلوط حکومت بنائی گئی اور مخلوط حکومت جب بنی تو مخلوط حکومت کے جو وزیر اعظم تھے وہ چودھری محمد علی تھے. مخلوط حکومت بنی, اس مخلوط حکومت کے قائد چودھری محمد علی پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم آ گئے. ابھی ملک کو بنے ہوئے 8 سال ہوئے اور 4 وزیر اعظم آ گئے. چودھری محمد علی آ گئے. اب چودھری محمد علی نے آ کے پہلا کام کیا کہ وحدت مغربی پاکستان, جس کا ذکر میں ادھر کر کے اب 1 یونٹ کی بات کی, وحدت مغربی پاکستان کی. اب 1 یونٹ جو ہے اس کو 1 یونٹ کہتے ہیں. 1 یونٹ کیا تھا اور کیوں بنایا گیا؟ اب مسئلہ یہ وحدت مغربی پاکستان اگر آپ بات کریں تو جو مشرقی پاکستان تھا وہ ایک حصہ تھا اور وہ تھا بنگال. ان سب کی زبان بھی ایک تھی, رسم و رواج بھی ایک تھے, انداز بھی ایک تھے. تو اور وہ آبادی کا کتنے فیصد تھے؟ 56% کل آبادی کا. تو جو مغربی پاکستان تھا یہاں پر میرا پتر, یہاں پر پنجاب بھی تھا, یہاں پر سندھ بھی تھا, یہاں پر سرحد آج کا KP خیبر پختونخوا بھی تھا, بلوچستان بھی تھا اور قبائلی علاقے بھی تھے. اس کے علاوہ 12 ریاستیں بھی تھیں. بھاولپور ایک ریاست تھی, خیرپور ایک ریاست تھی, سوابی ایک ریاست تھی, سوات ایک ریاست تھی. تو یہ ریاستیں بھی تھیں. لیکن اب مغربی پاکستان کی آبادی بھی کل ملا کے 44% تھی کل آبادی کا. اب یہ چاہ رہے تھے کہ ایک دونوں ایوان بنا لیں یا ایک ایوان بنا لیں تو تعداد برابر رکھی جائے, ان کی بھی اور ان کی بھی, اس حساب سے. اب اس اعتبار کے اندر انہوں نے مغربی پاکستان کے تمام اضلاع, تمام صوبوں کو اور جتنے پہلے ریاستیں تھیں, یاد رکھیں کہ بلوچستان صوبہ نہیں تھا. بلوچستان 1970 میں جا کے صوبہ بنا ہے جب 1 یونٹ ٹوٹا. تو بلوچستان صوبہ نہیں تھا. پنجاب سندھ KP اور بلوچستان قبائلی علاقے, اب ان کو ملا کر ایک علیحدہ ایک ملک بنا, ایک صوبہ بنا دیا گیا. اس کو نام دیا گیا مغربی پاکستان. تو یہ ملک میں 2 صوبے ہو گئے, ایک مغربی پاکستان اور ایک مشرقی پاکستان. تو مغربی پاکستان کے حصوں کو ملا کر ایک صوبہ بنانے کا نام 1 یونٹ ہے, وحدت مغربی پاکستان. گوٹ. اب وحدت مغربی پاکستان ہوئی, مغربی پاکستان آپ کے لیے کلیریفائی ہو گیا اس کے اندر. اب چلو اللہ اللہ کر کے یہ 14 اکتوبر 1955 کو, 14 اکتوبر 1955, چلو کسی بہانے تو یہ معاملہ یہ 1970 تک قائم ہے. اب یہ وہ معاملات ہیں جس کا ذکر آپ کو میں نے ابھی تک کیا ہے. اب پاکستان کا دستور بنانے میں جو مشکلات تھیں وہ اس کا ذکر اگر میں کر رہا ہوں, پھر میں 1956 کے آئین پر چلتا ہوں. سب سے پہلی بات ہمارے یہاں جو سب سے بڑا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آئین کی نوعیت کیا ہوگی, آئین کس طرح کا ہوگا, آئین کس طرح کا ہوگا. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آئین وفاقی ہوگا, آئین پارلیمانی ہوگا, آئین صدارتی ہوگا, آئین نیم وفاقی ہوگا, آئین جو ہے جناب وحدانی طرز کا ہوگا. تو اختیارات کس کو دینے ہیں, کہاں دینے ہیں, کتنے دینے ہیں, کیوں دینے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ قرارداد مقاصد منظور کر کے آ چکے ہوئے ہیں. اب وہ بیسک جو روڈ میپ ہے وہ آپ نے قرارداد مقاصد کی صورت میں طے کر لیا کہ بھائی یہ اسلام
اسلامی اصول ہیں ان کے اوپر آئین بنانا ہے. اب آپ امریکی آئیں گے, برطانوی آئیں گے, انڈین آئین چونکہ وہ 26 جنوری 1949 کو آ چکا تھا, کسی آئین کو بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو اپنے اعتبار پر لانے کی کوشش کرتے ہیں. انڈیا ایکٹ 1935 آپ چلا رہے تھے چند ترامیم کے ساتھ, اب اس کو لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی سوال یہ ہے کہ اب آپ کس انداز سے اس کو چلائیں گے, تو یہ بڑا سوال تھا. پھر جغرافی حدود کی جو مسائل تھے میں نے آپ کو پہلے بتایا. پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جو بنا, جو ماضی وجود میں آیا, اور اس کے دو حصے تھے, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان, اور دونوں کے درمیان میرا پتر 1000 میل کا 1100 میل, انفیکٹ 1100 میل 1600 کلومیٹر کا فاصلہ, 1100 میل کا فاصلہ 1600 کلومیٹر کرتے ہیں, 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, کوئی زمینی راستہ موجود نہیں ہے. پھر اس طرح کا نظام جو ہے ہمارے سامنے آیا. پھر آبادی کی اگر بات کریں تو آبادی میں نے بھی ایکسپلین کی تھوڑی دیر پہلے کہ 56% مغربی پاکستان مشرقی پاکستان میں تھی, اور باقی 44% یہ پنجاب سے کے پی بلوچستان قبائلی علاقوں کی ملا کر بنتی ہے. اور ہم سے انہی الجھنوں اور اعتراضات کی بنا کے اوپر آئین کی جو ڈیلے ہوتا رہا, اور یہ جو رپورٹس مسترد ہوئی اسی بنیاد پر. طرز انتخاب کیا ہوگا, پارلیمانی, صدارتی. اب طرز انتخاب ایک اور بھی ہوتا ہے. طرز انتخاب یہ ہوتا ہے کہ آیا جدا گر انتخاب, آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمان حلقوں میں مسلمان امیدواروں کے ووٹر بھی مسلمان, یہ جدا گر انتخاب ہے. اب پاکستان میں جدا گر انتخابات آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ 97% یہاں پہ اس خطے کے اندر مسلمان بس رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا اس وقت جس کی جدت کی ہم بات کر رہے ہیں, آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اسلامی ملک تھا. اب بھائی کہاں کریں گے, کیا کریں گے, کس طرح سے کریں گے, یہ ساری وہ چیزیں تھیں. اختیارات کی تقسیم, اب جو فیوڈل لارڈ بیٹھا ہوا تھا, جو وڈیرا جگیردار بیٹھا ہوا تھا حکومت میں مغربی پاکستان سے, مجھے کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے پنجابی فیوڈل لارڈ آیا آگے بلنٹ پنجابی, بٹ جو فیوڈل لارڈ پنجابی یا سندھی فیوڈل لارڈ اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ کسی بھی صورت اختیارات منتقل کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. تو یہ بڑا مسئلہ تھا. وہ بنگالی چونکہ کم آمدن رکھنے والے لوگ تھے, تو اسی لیے پاکستان جس خطے پر بنا تھا یہ برصغیر کا پسماندہ ترین خطہ تھا. میرا بچہ 917 میں سے 34 تو کارخانے سارے حصے میں آئے تھے. تو یہ صوبائیت, پھر مشرقی اور مغربی پاکستان کی لڑائی, یہ جو بنگالی تھے یہ لوگ پاکستانیت کے نعرے لگاتے تھے اور یہاں پہ بنگالی کا نعرہ لگتا تھا. اب یہ بنگالی کا نعرہ لگنا, انہوں نے کہنا جی قرارداد پاکستان پیش مولوی فضل احمد نے کی, وہ بھی بنگالی, اور حسین سید سہروردی نے چونکہ 2 ملک کی بجائے 1 ملک کی بات کی, وہ بھی بنگالی. پھر جناب انہوں نے کہا جی قرارداد مسلم لیگ بنی, بنگالیوں کے ہاں ڈھاکہ میں بنی, نواب سلیم اللہ بنگالی. تو یہ والی جو روش تھی, یہ جو روش تھی, مولانا بشانی وہ کہتے تھے کہ سیلڈ آپ ہماری وجہ سے آپ کے پاس آیا, فضل القادر تھے, چودھری عبدالصبور تھے, تو یہ بڑے نام تھے. تو یہ وہ سارے ناموں کا ذکر جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں, ان سب نے اسی جدت کے اندر جو ہے وہ جو 1 یونٹ سمجھ لیں کہ وہ پہلا بیج تھا جو لگایا گیا ملک کو علیحدہ کرنے کے لیے, جو ملک ہم سے الگ ہوا, یہ بیج تھا پہلے دفعہ جو لگایا. تو یہ صوبائیت, لسانی مسئلہ, اردو اور بنگالی 2 بڑے مسائل تھے. 44% آبادی اگر اردو پہ متفق تھی تو 56% کی زبان بنگالی تھی. تو آپ صرف ایک قومی زبان کی صورت میں تو جا نہیں سکتے تھے, تو کہیں پہ مسائل ہمارے یہاں سمجھنے کو تیار نہیں تھے. یہ ساری چیزیں مسلم لیگ میں انتشار, دیکھیں نا مسلم لیگ کے اندر خواجہ ناظم الدین سیاستدان سے ڈال دیا گیا. پھر محمد علی بوگرا ایک بروکریٹ تھے, ان کو لایا گیا. بوگرا کے بعد چودھری محمد علی کو لائے, بھی بروکریٹ تھے. اب ایک بروکریٹ جو تھے, جو سرکاری افسران رہے ہیں, ان کو کیسے حکومت چلانے کا تجربہ تھا. تو یہ ساری چیزیں نقصان کر گئی, سیاسی مفادات بھی نقصان کر گئی. 56 کا آئین اور 56 کا جو دستور ہے, اب 56 کا جو دستور ہے 1956 کا دستور, دستور پاکستان 1956. دستور پاکستان 1956 9 سال کے بعد ملک کے قیام کے 9 سال بعد پاکستان کو دستور حاصل ہوا. یہ دستور میرا بچہ 29 فروری 1956 کو اسمبلی میں پاس کیا. 3 مارچ 1956 کو صدر مملکت نے اس پر گورنر جنرل کے اندر مرزا, چوتھے گورنر جنرل تھے, اس کے بعد صدر مملکت ہو گئے تھے, نے اس پر دستخط کر دیے. اور پھر 23 مارچ 1956 کو یہ دستور ملک میں نافذ ہوا. یہ دستور صرف 2 سال چل سکا. 10 اکتوبر 1958 کو یہ دستور معطل کر دیا گیا اور 17 کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا, اور پھر ماشاءاللہ لگ گیا. خیر 56 کا دستور, 56 کا دستور پاکستان کا پہلا دستور.
56 کے دستور میں دیکھیں دو طرح کی چیزیں، آئین دو طرح کا ہوتا ہے، تحریری اور غیر تحریری۔ اب تو آپ میرا بچہ بڑی آسانی کے ساتھ جانتے ہیں تحریری آئین کیوں، آپ نے برطانوی آئین پڑھا ہے وہ غیر تحریری ہے۔ تو تحریری آئین اور غیر تحریری آئین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ تو 56 کا آئین تحریری آئین تھا، 56 کا آئین تحریری آئین تھا۔ اب اس آئین کے اندر جو صورتحال تھی یہ یاد رکھنے والی چیزیں، 234 دفاع آرٹیکلز تھے، ٹھیک ہے جی، 6 گوشوارے تھے سیکشنز، ٹھیک ہے جی، 6 گوشوارے، ایک مقررہ کا، ایک عدلیہ کا، ایک انتظامیہ کا۔ یاد رکھیے گا جو دستور آتا ہے میرا بچہ یہ 3 چیزوں کو ذکر کرتا ہے، مقررہ، انتظامیہ، عدلیہ، اور چوتھی چیز کہ عوام کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہو، تو یہ ان کے لیے آتا ہے۔ پھر آئین کی نوعیت، آئین کیسا تھا، آئین پارلیمانی تھا۔ پاکستان کا 56 کا آئین پارلیمانی تھا، اور پارلیمانی طرز حکومت میں آپ کو پتہ ہے کہ اختیارات کا مالک کون ہوتا ہے، پارلیمانی طرز حکومت میں اختیارات کا مالک کون ہوتا ہے، وزیر اعظم میرا بچہ۔ وزیر اعظم تمام تر اختیارات کا مالک تھا، صدر ڈمی ہو گیا۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اسلامی آئین اس حوالے سے تھا کہ یہ زور دیتا تھا کہ ملک کے اندر جو نظام چلایا جائے گا اسلامی طریقے پر چلایا جائے گا، رواداری، معاشرتی عدل، سماجی عدل کی باتیں کی گئی، اسلامی اصولوں کی بات۔ اختیارات کی تقسیم، اب اختیارات کی تقسیم میں نے بھی کہا ہے چونکہ 1 یونٹ ہو گیا تھا تو ملک میں 2 صوبے ایگزسٹ کر رہے ہیں اس وقت، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اب اس کے تحت 56 کے آئین کے تحت مرکز کو 30 اور صوبوں کو 94 اختیارات تقسیم کیے گئے۔ یاد رکھنا ہے مرکز، میں نے بھی کہا ہے مرکز چونکہ وفاقی آئین ہے تو مرکز کے پاس چند بڑے اختیارات، مرکز کو 34 اور صوبوں کو 94 30 انفیکٹ، مرکز کو 30 اور صوبوں کو 94 اختیارات جو تھے وہ تقسیم کیے گئے۔ ان 94 چیزوں پر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں اور ان 30 پر ہم کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر اختیارات کے 3 فہرستیں تھیں، ایک تھی مرکزی امور، ایک تھی صوبائی امور، اور ایک تھی میرا بچہ مشترکہ امور۔ اب مرکزی امور کی فہرست وہ تھی جس پر صرف مرکز قانون سازی کرتا تھا، صوبائی امور جس پر صوبہ قانون سازی کرتا تھا، مشترکہ امور جس پر مرکز بھی قانون سازی کر سکتا تھا، صوبہ بھی قانون سازی کر سکتا تھا، لیکن ان 30 کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ وہ مشترکہ امور جس پر مرکز اور صوبہ دونوں قانون سازی کر سکتے تھے، لیکن اختیارات میں برتری مرکز کو حاصل ہوتی ہے۔ پارلیمانی طرز حکومت رائج کیا گیا، وزیر اعظم اختیارات کا مالک، سربراہ مملکت صدر، سربراہ مملکت وزیر اعظم تو نہیں ہوتا، وہ تو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، تو حکومت کا سربراہ، صدر جو کہ کس کا سربراہ کہلایا، ریاست کا سربراہ، ملک کا سربراہ، اور اس کے لیے مسلمان ہونا لازم تھا، مسلمان ہونا لازم قرار دیا گیا۔ پھر میرا بچہ اسی نظام کے تحت سربراہ مملکت، پارلیمانی سربراہ وزیر اعظم، قائد ایوان وزیر اعظم، چونکہ اسمبلی کا سربراہ بھی وہی ہوتا ہے، وزیر اعظم قائد ایوان بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم وفاقی انتظامیہ کا سربراہ بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم وفاقی مقننہ جو قائد ایوان ہے چونکہ اس کے سربراہ، وفاقی کابینہ کا بھی سربراہ ہے۔ یا ایوانی مقننہ ایک ایوانی پارلیمان تھی اور اس کو نام قومی اسمبلی کا دیا گیا، اور اس کے افراد کی تعداد 300 تھی، ٹوٹل افراد کی تعداد 300، 150 مشرقی پاکستان سے اور 150 ہی مغربی پاکستان سے لائے گئے، ٹھیک ہے۔ 10 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں، 10، اور ان میں سے 5 مشرقی کی اور 5 مغربی پاکستان کی۔ تو اسی اعتبار کے اوپر صوبائی نظام جو تھا، صوبائی نظاموں کے اندر گورنر لگائے گئے، وہ گورنر وزیر اعلیٰ ہی کے مشورے سے مقرر ہوتے تھے، لیکن چونکہ صدر نے مقرر کرنے ہوتے ہیں گورنر، ٹھیک ہے۔ اس کی عمر جو ہے کم از کم 40 سال لگائی۔ قومی زبانیں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانیں قرار دیا گیا۔ بنیادی حقوق آئین میں لکھے گئے کہ بنیادی حقوق روٹی کا حق ہوگا، روٹی کمانے کا حق ہوگا، روٹی کپڑا اور مکان کا حق دیا گیا، پھر جناب تحریر کا حق دیا گیا، تقریر کا حق دیا گیا، تعلیم، صحت، اس طرح کے حقوق جو تھے وہ بنیادی حقوق دیے گئے۔ ہنگامی حالات کے اندر اگر آ جائے تو پھر مرکزی، اگر ہنگامی حالات آ جائے، ہنگامی حالات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، تو اگر وہ شروع ہو گئی ہے، یہ جنگ شروع ہو گئی ہے یا دیگر امور، تو پھر اختیارات سارے اوپر چلے جائیں گے، پھر اختیارات کی فہرستیں صرف اور صرف مرکزی امور کی ہوں گی، پھر مرکزی حکومت جو فیصلہ لے گی اس کے ساتھ اسٹینڈ کرنا ہے آپ نے، چونکہ اب وفاق ہے، اب نیم وفاق نہیں ہے۔ پھر عدلیہ کی آزادی، جوڈیشری دا کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن، عدلیہ کی آزادی لازم تھی، عدلیہ کی آزادی کے اوپر ذکر جو ہے وہ کیا گیا، اور عدلیہ آزاد ہوگی، خود مختار ہوگی۔ مرکزی عدلیہ سپریم کورٹ کو قرار دیا گیا، اور سپریم کورٹ کراچی میں قائم تھی، اس وقت پاکستان کا دارالحکومت چونکہ کراچی تھا، اور حکمت عملی کے اصول جو ہے وہ طے کیے گئے، اور پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی کرے گا، چونکہ آپ ستمبر 47 میں اقوام متحدہ کا حصہ بن گئے تھے، جناب صاحب کو دعائیں دیں، آپ کو بنا گئے ستمبر 47 میں، چونکہ انہوں نے 1948 10 دسمبر 1948 کو یونیورسل ہیومن رائٹ ڈکلیریشن
عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ آیا. اس عالمی انسانی حقوق کے اعلامیہ کے تحت آپ کو حقوق دینے تھے جو وہاں لکھے ہوئے تھے. اسی طرح سے آپ چونکہ اقوام متحدہ کا رکن ہے ستمبر 47 سے، تو لہٰذا آپ کو اس کی ماننی پڑے گی. یاد رکھیں گے آئین میں تبدیلی کیسے ہوتی تھی. ایک جملہ اس کے بعد میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں نے کہا کہ 300. اب آئین میں تبدیلی کے لیے آپ کو حاضر اراکین کی، کل نہیں، حاضر اراکین کی 2/3 اکثریت، 2/3 اکثریت درکار تھی. اب میرا بچہ غور کر لیں، 2/3 اکثریت حاضر اراکین کی درکار ہوگی آپ کو. اب حاضر اراکین کم از کم اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے کے لیے کم از کم جو ہیں وہ جو افراد موجود ہونے چاہیے تھے وہ 1/4 ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں. 300 کو اگر آپ 1/4، یہ کورم ہوتا ہے. کورم میں نے ذکر کیا تھا وہ کم از کم تعداد جس کے بغیر اجلاس نہ ہو سکے. تو 300 کو اگر آپ کریں گے تو ٹھیک ہے، 4 7 28 اور 2 75. ٹھیک ہے جی. تو 75 افراد، 75 افراد اگر موجود ہوں گے تو اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا. اور ان 75 میں سے کی 2/3 اکثریت جو بنتی ہے وہ 50 افراد بنتی ہے. ٹھیک ہے، 2/3. ٹھیک ہے، 25 اور 25 تو 50. تو 50 افراد اگر اس آئین میں ترمیم کا کہیں گے تو ترمیم ہو جائے گی. اس لیے یہ کون سا آئین ہو گیا؟ غیر استوا. میں نے غیر استوا یعنی کہ لچک دار میرا پتر، اس میں ترمیم آسانی سے ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ صدر کا مواخذہ جو ہے وہ 2/3 اکثریت، اسمبلی کی 2/3، اسمبلی کی کل اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر 200 ووٹ آپ کے پاس ہیں تو آپ صدر کو گھر بھیج سکتے ہیں. وزیر اعظم بننے کے لیے اس کی 51 ووٹ درکار ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس ہیں تو وزیر اعظم ہوں گے. 56 کہا کہ میں نے اتنا دباچہ دیا. اور سو یہ لیکچرز آپ تک پہنچ جائیں گے. اس کے بعد جب میں نے اگلا لیکچر ریکارڈ کروانا ہے تو انشاءاللہ اس کا اندازہ فکر آپ تک ممکن ہوگا. تو یہ میرا بچہ اب یہاں سے غور کرنا ہے آپ نے.